ایک سوال جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے وہ سوال یہ ہے کہ کیا نماز میں صرف اور صرف فرض پڑھنا کافی ہے یا پھر سنتیں پڑھنا بھی ضروری ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب انتہائی میں مختصر انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو مسئلہ سمجھ آ جائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو فرض ہیں، فرض کا معنی ہوتا ہے کہ ایسی عبادت یا ایسی چیز کہ جس کے کرنے پہ ثواب ملے اور جس کے ترک کرنے پہ گناہ ملے، اس چیز کو فرض کہتے ہیں۔ اور جو فرض ہے وہ تو فرض ہے، وہ تو سب سمجھتے ہیں کہ اس کو کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس کے علاوہ رہی بات سنتوں اور نوافل کی، تو نوافل کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مؤکدہ، نمبر دو غیر مؤکدہ۔ جو علماء کرام اس کے درمیان فرق کرتے ہیں، مؤکدہ ان سنتوں کو کہا جاتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کا ترک کرنا کبھی ثابت نہیں ہوتا، یعنی نبی علیہ السلام اس کا حکم دیتے، اس کی تاکید فرماتے، خود بھی مستقل طور پہ ان پہ عمل کرتے، وہ سنت مؤکدہ کہلاتی ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری غیر مؤکدہ، غیر مؤکدہ کا مطلب یہ کہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی تلقین فرما دی لیکن خود بھی عمل کر لیا، کبھی خود بھی نہ کیا، کبھی نبی علیہ السلام نے انشاء کا لفظ استعمال فرما دیا۔ مثال کے طور پر مغرب سے پہلے جو دو سنتیں ہیں، حدیث کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چاہے وہ پڑھ لے، جو نہ چاہے نہ پڑھے۔ اسی طریقے سے مؤکدہ کے اندر جو مثال ملتی ہے وہ فجر کی سنتیں ہیں، نبی علیہ السلام نے کبھی بھی ترک نہیں کی اور ہمیشہ نبی علیہ السلام نے اس کی تلقین بھی فرمائی ہے۔ تو یہ سنتیں ہیں۔ تو یہ جو سنتیں ہوتی ہیں ہمیشہ فرائض کی کمی کو پورا کرنے والی ہوتی ہیں، تو سنتوں کا جو اہتمام ہے یہ ہر صورت کرنا چاہیے، بالخصوص جو سنت مؤکدہ ہیں ان کو نہیں ترک کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو غیر مؤکدہ سنتیں ہیں ان کو ترک کیا جا سکتا ہے، وہ سنتیں ترک کرنے سے کوئی گناہ والی بات نہیں، اور نہ ہی کوئی سنت کی مخالفت یا کوئی بڑا کوئی کام جو ہے وہ چھوٹ رہا ہوتا ہے۔ البتہ اگر بندہ ادا کر لیتا ہے تو یہ باعث ثواب ہے، اگر ادا نہیں کرتا تو اس کے لیے کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ اب آتے ہیں نوافل کے طور پہ۔ اب ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ لوگوں نے سنتوں کے ساتھ نوافل بھی اٹیچ کی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی دو سنتیں، اس کے بعد پھر دو نفل، تین وتر، پھر اس کے بعد دو نفل۔ اب یہ عام طور پہ معمول ہے ہمارے لوگوں کے اندر کہ ساتھ میں نوافل اٹیچ کی جاتی ہیں، حالانکہ یہ جو بات ہے یہ بالکل بھی غلط ہے، یہ بالکل شریعت کے منافی عمل ہے۔ شریعت کے منافی عمل کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جو سنتیں ہیں جن کو ہم سنتیں کہتے ہیں، سنت مؤکدہ عام طور پہ یا سنت غیر مؤکدہ، اصل کے اندر یہ نوافل ہیں، اصل کے اندر یہ نوافل ہیں، یہ نفل ہیں۔ تو ان کو سنت اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اوپر عمل کیا ہے، تو نبی علیہ السلام کے کرنے کی وجہ سے یہ نفل جو تھی یہ سنت بن گئی، یعنی یہ جو نفل کا درجہ تھا یہ نفل کے درجے سے بڑا ہو کے یہ سنت کے درجے پہ آ گیا، وگرنہ تھا یہ بھی نفل۔ اب یہ جو ساتھ میں جو نوافل چپکائی ہوتی ہیں کہ دو سنتیں اس کے بعد پھر دو نفل، تین وتر اس کے بعد پھر دو نفل، یہ جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اگر یہ ثابت ہوتی تو یہ سنتیں ہوتی۔ اب چونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے لہٰذا ان کو ادا کرنا جائز ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ اگر بندہ بعض اوقات ادا کر لیتا ہے اور اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں کرتا، کوئی تعداد متعین نہیں کرتا، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، یہ عبادت ہے، کرنی چاہیے۔ لیکن جب ایک وقت مقرر کر دیا جاتا ہے اور اس جو نوافل ہیں ان کی تعداد مقرر کر دی جاتی ہے اور امت کو اس کے اوپر چلایا جاتا ہے کہ جی بس یہ دو سنتیں ہیں، اس کے بعد دو نفل پڑھنے ہیں، تین وتر پڑھنے ہیں، پھر دو نفل پڑھنے ہیں، یہ اتنی رکعتوں کے بعد اتنے نفل پڑھنے ہیں، اس ٹائم یہ نفل پڑھنے ہیں، یہ جب ساتھ میں چپکا دیا جاتا ہے تو یہ شریعت بن جاتا ہے۔ تو گویا کہ کسی نے کسی ایسی چیز کو جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس نے اس چیز کو شریعت بنا دیا۔ اب یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے، یعنی ایسے کسی چیز کو
شریعت کے درجے پہ لے کے آنا کہ جس چیز کا ثبوت نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے نہ اللہ تعالیٰ نے کہیں سے کوئی شریعت سے نہیں ہے، البتہ ایک عمل تھا جو کہ جائز تھا، اس کو کسی بھی طریقے سے کیا جا سکتا تھا، لیکن اس کو ایک یعنی فارمیٹ کے اندر اس کو ڈھال کے ایک پورا دین بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اس وجہ سے ایسا جو کام ہے یہ بدعت کے زمرے میں آتا ہے، یہ گمراہی ہے، یہ شریعت کی مخالفت ہے۔ تو لہٰذا سنت کے حوالے سے، سنتیں پڑھنے کے حوالے سے صحیح موقف یہ ہے کہ سنتیں جو ہیں وہ پڑھنی چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص سنتیں ترک کرتا ہے تو یعنی کہ کبھی کبھار پڑھ لیتا ہے، کبھی کبھار ترک کر دیتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں، وہ ثواب کو ترک کر رہا ہوتا ہے، اگر پڑھتا ہے تو ثواب حاصل کرتا ہے۔ جبکہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ سنتیں جو ہیں ان کو متواتر طور پہ ترک نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ سنت مؤکدہ ہوں یا چاہے سنت غیر مؤکدہ ہوں۔ اس کو متواتر طور پہ جو شخص ترک کرتا ہے وہ گناہ گار ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کسی ایسی چیز کو دین کے فارمیٹ کے اندر لے کے آنا جس کا یعنی جس صورت میں شریعت نے اس کو وہ شکل نہیں دی، اس شکل کے اندر لے کے آنا گناہ ہے۔ تو ایسے ہی ایسی چیز جس کے اندر جس چیز کا شریعت کے اندر جیسے وجود ہے اس وجود کو ختم کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ مثال کے طور پہ سنتیں ہیں، ایک بندہ ہے جو سنتوں کو ترک کرتا ہے، مستقل طور پہ اس نے ترک کر دیا، گویا کہ وہ سنتوں کا قائل نہیں ہے، تو گویا کہ وہ یہ ایک دستور دے رہا ہے، وہ یہ ثابت کر رہا ہے لوگوں کے سامنے یا اپنے طور پہ کہ اس چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مطلق طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کرنے والا جو ہے وہ گناہ گار ہے۔ فرض جو ہے یہ تو فرض ہے، لیکن سنتیں جو ہیں ان کے متعلق قیامت کے دن حساب نہیں ہوگا، لیکن یہ جو سنتیں ہیں یہ فرائض کی کمی کو پورا کرتی ہیں، یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں۔ فرائض کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں تو یہ سنتیں پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان میں سے فرائض کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ دوسری بات، خلاصہ جو ہے وہ سنتیں پڑھنی چاہیے، سنتیں ترک کرنے سے بندہ گناہ گار نہیں ہوتا، مستقل سنتیں ترک کرنے سے بندہ گناہ گار ہو جاتا ہے۔